بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شہزاد قریشی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دی پولیٹیکل افیئر۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ عمران خان اس وقت پاکستان کی وفاق کی علامت بن چکا ہے۔ پاکستان میں عمران خان واحد لیڈر ہے جو سب سے زیادہ ہر دل عزیز ہے۔ 80% سے زیادہ پاکستان میں لوگ عمران خان کے حمایت میں ہیں۔ عمران خان نے 16 اکتوبر کا الیکشن جیتا ہے، اور 16 اکتوبر کے الیکشن جیتنے سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان ہی پاکستان کے وفاق کی علامت ہے۔ عمران خان کیا چاہ رہا ہے؟ عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو یہود و کفار کی غلامی سے بچایا جائے۔ پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی وہ بار بار باور کرا رہا ہے کہ پاکستان کو ان ظالموں سے کسی طرح سے بچانے میں عمران خان کی مدد کی جائے۔ عمران خان نے جو بائیڈن کے اس بیان کے بعد ایک ٹویٹ کیا۔ جو بائیڈن نے جب یہ بیان دیا کہ پاکستان دنیا کا ایک خطرناک ملک ہے اور اس کے ایٹمی اثاثے غیر محفوظ ہاتھ میں، اسی قسم کا اس نے بیان دیا جس میں اس نے یہ کہا، اور یہ کوئی اس نے کہیں کسی بند کمرے میں نہیں کہا، یہ بات اس نے کہیں کسی کوئی ایسی عام سی میٹنگ میں نہیں کہا۔ اس نے باقاعدہ پریس کانفرنس کے طور پر جو بات ہو رہی تھی اس میں اس نے بات کی۔ اب جب عمران خان نے اس کے خلاف، اس کے اس بیان کے خلاف ٹویٹ کیا اور سختی سے یہ کہا کہ تم کون ہوتے ہو؟ پاکستان کا ایٹمی نظام محفوظ ہاتھوں میں تھا اور اس بات کا اقرار پہلے تم کر چکے ہو۔ امریکہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے، پاکستان کے اثاثے محفوظ ہیں، اور آج چونکہ تم نے رجیم چینج کرا کر پاکستان کی حکومت اپنے یعنی جو تمہارے لاڈلے ہیں، جو تمہارے اشاروں پر کام کرتے ہیں، ان کو بٹھا دیا ہے، اور اب تم جانتے ہو کہ انہوں نے ملک کی حالت اتنی خراب کر دی ہے، مہنگائی ملک کے اندر اتنی ہو گئی ہے کہ اب تم اس حکومت کو جتنا چاہو گے بلیک میل کرو گے، اور یہ حکومت تم لائے ہی اسی لیے ہو کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے اس حکومت کو اتنا بلیک میل کیا جائے، اتنا پاکستان کے اندر مہنگائی اور افراتفری اور انارکی اور بے روزگاری پھیلائی جائے کہ آخر پھر تم یہ دباؤ ڈالو اور پوری دنیا کو اپنے ساتھ ملاؤ، جیسے 9/11 والا ڈرامہ کیا تھا تم نے۔ اب ایک دفعہ پھر تم ایک نیا ڈرامہ کرو جی پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں اور پاکستان ایک خطرناک ملک ہے۔ امریکہ، روس اور چائنا کو تو ویسے ہی تم دنیا کے سامنے خطرناک ثابت کرنے کی کوشش میں لگے رہے ہو۔ اب یوکرین کی اور روس کی جو جنگ ہو رہی ہے اس میں بھی تم روس کو بدنام کر رہے ہو۔ اب تم چاہتے ہو کہ کسی طرح سے پاکستان کو بلیک میل کیا جائے اور پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کسی طرح سے ہتھیائے جائیں۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد جو کہ سخت بیان تھا کہ تم نے یہ جو کہا ہے یہ غلط کہا ہے، تو جو بائیڈن صاحب کے جو اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں بندے، اس کے آگے پیچھے جو لوگ بھی ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے جو بھی ہے، اب ان کے ان کے سفارتکار کے جو ان کے وزارت خارجہ کے جو بیان دیتے ہیں، جو بھی یعنی وہ ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والے جو ہیں، تو اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جو نمائندہ ہے اس نے آ کر کے اب کہا ہے کہ نہیں جو بائیڈن نے جو کہا وہ یہ نہیں کہا۔ جو بائیڈن صاحب تو چاہتے ہیں کہ جی پاکستان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی جو خطے کے معاملات ہیں وہ بہتر رہیں گے، اور پاکستان کو ایک مضبوط ملک دیکھنا چاہتا ہے جو بائیڈن چاہتا ہے کہ پاکستان ترقی کرے اور پاکستان یہ وہ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اب انہوں نے اپنا فوراً بیان بدل دیا اور فوراً انہوں نے دیکھا کہ بھائی اب تو پاکستان میں جو یہ ہم نے بٹھائے ہیں
اپنے چیلے چپاٹے جو بھی بٹھائے ہیں رجیم چینج کرا کے، یہ تو ہمارے کسی کام کے ہے نہیں. 16 اکتوبر کے الیکشن یہ ہار گئے. عمران خان نے لینڈ سلائڈنگ لینڈ یعنی ایک دم سویپ اس نے یعنی وکٹری پائی ہے. تو دیکھا کہ بھائی یہ تو حالات بالکل خراب ہو گئے ہیں. تو اب ان کو سمجھ آئی کہ اب ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کو اب عمران خان کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ان کے نمائندے ہیں وہ اب آ کر کہہ رہے ہیں کہ نہیں نہیں، پاکستان کا جو ایٹمی نظام ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے اور ایٹمی اثاثے جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ہم تو پاکستان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. جو بائیڈن صاحب جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان مضبوط ہو، جتنا مضبوط ہو اتنا خطے کے لیے بہت ہی اچھا اور بہت ہی بہتر ہے. اب عمران خان نے ایک بات اور بھی کلیئر کر دی ہے، اب جو بھی ہوگا اسی مہینے میں ہوگا. امپورٹڈ حکومت کو واضح طور پہ عمران خان نے بتا دیا ہے کہ کل انہوں نے ایک سوال کے جواب میں جو کہ صحافیوں کے ساتھ وہ بات چیت کر رہے تھے، انٹریکشن کر رہے تھے، اس میں ایک صحافی نے جب پوچھا تو انہوں نے صاحب کہتے کہ لانگ مارچ تو اسی مہینے ہوگا اور اکتوبر میں ہی ہوگا، یہ بھول جاؤ. اب پی ڈی ایم والوں کا اپنا شوق ہے، جتنا شوق ہے ذلیل ہونے کا کرتے رہیں، ذلیل ہوتے رہیں، اب اپنے آپ کو ذلیل کراتے رہیں. اور اگر وہ ذلیل ہو کے جانا چاہیں تو یہ ان کی اپنی مرضی ہے. نون لیگ تو خیر اللہ کے حکم سے اپنی موت آپ مر چکی ہے، اس نے تو خودکشی کر لی ہے. وہ تو جتنا بھی اب اس سے زیادہ اور کیا ذلیل ہوں گے، لیکن بہرحال ذلیل تو ہوتے رہیں گے. انہیں ذلیل ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. انہیں تو قوم کو لوٹنے کا شوق ہے، وہ شوق پورا ہوتا جا رہا ہے. بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مریم نواز صاحبہ کے چچا، تو خود بھی کچھ نہ کچھ تو ابھی بھی لوٹ ہی رہے ہیں. پی ڈی ایم والے ذلیل ہو رہے ہیں تو انہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. اب مریم صاحبہ سے کل جب ایک سوال کیا گیا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ جی وہ جو 16 اکتوبر کے الیکشن عمران خان جیت گیا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو وہ کہنے لگی کہ نہیں نہیں، وہ تو میں سوچ سمجھ کے اس کا جواب دوں گی، میں ابھی اس بارے میں غور کروں گی، سوچوں گی. گھوم رہی ہیں وہاں اپنے بابا کے ساتھ باغوں میں، خوب شاہی قسم کے لباس پہن کے واک کر رہی ہیں، سیر سپاٹے کر رہی ہیں. انہیں اب کیا پرواہ، وہ تو اب مزید سوچ رہی ہوں گے کہ اگر کچھ ہو، ایک لگ جائے، اگر کوئی چانس مل جائے تو جتنا لوٹ سکے لوٹ لیں. ان کو تو پریشانی ابھی اتنی کوئی خاص نہیں ہے. ڈار صاحب کو بھیج دیا ہے، وہ تو اکانومی بچانے کے لیے آئے تھے، تو وہ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اکانومی تو نہیں بچتی، کیونکہ امریکہ نے بھی انہیں جھنڈی دکھا دی اور آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ بھائی جو وعدہ کیا ہے وہ نبھانا پڑے گا اور مزید آپ کو کچھ نہیں ملے گا. پہلے آپ جو دوسرے ممالک سے جو کچھ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے لیں، وہ پہلے کچھ دیں، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. ہم آپ مزید کچھ دینے والے نہیں. اور ایم کیو ایم کی حالت تو یہ ہے کہ دیکھیں، ایم کیو ایم نے جو زرداری اور شہباز شریف اور ان سب سے جو معاہدے کیے تھے، ان کا تو ایم کیو ایم کو کوئی فائدہ ہوا نہیں. وسیم اختر صاحب یہاں پر ہو رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے، ہمارے ساتھ گورنر ہی کا وعدہ کیا تھا کہ ہماری فلاں خاتون کو گورنر بنا دیں گے، وہ انہیں بھی نہیں بنایا، اور ہمیں تو یہ جو ہے ٹیسوری جو ہے یہ تحفے کے طور پہ دے دیا، یہ تو چور ڈاکو ہے. ارے بھائی یہ چور ڈاکو پہلے تمہارے ساتھ بیٹھتا تھا نا، ستار بھائی نے تو آپ کے ساتھ بٹھایا تھا نا. ستار بھائی کا تو یہ خاص بندہ ہے. عبد المختار اسماعیل صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے تو انہوں نے ڈار صاحب نے مروا دیا، مجھ سے تو مہنگائی کروا دی، اور اب پیٹرول کی قیمت روک رہے ہیں. پیٹرول کی قیمت کم کریں نا، دنیا میں پیٹرول کی قیمت اتنی نہیں بڑھی جتنی یہ بڑھا رہے ہیں، اور کہہ رہے روک دی. دنیا میں تو تھوڑی کم ہو رہی ہے. ڈالر اس وقت 218 کے قریب چل رہا ہے انٹر بینک میں، اور عمران خان کہہ رہا ہے کہ جلد سے جلد الیکشن کراؤ. پی ڈی ایم والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں کرائیں گے، ہم ڈھیٹ ہیں، ہم تو اپنی ڈیٹائی سے کسی صورت باز ہی نہیں آتے. وہ کہہ رہے ہیں ذلیل ہوتے رہیں گے لیکن ہم ملک چاہے تباہ ہو جائے ہمیں اس سے کوئی سرکار نہیں. وہ جانتے ہیں کہ اب ان کی ہو گئی آخر، اب وہ مزید رہ نہیں سکتے. انہیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب ہم صرف شور شرابہ کریں، کسی طرح سے یہ مقتدر حلقے ہماری بات مان لیں اور ہمیں رہنے دیں. ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ یار اگر اسی طرح سے حکومت چلتی رہی اور کچھ عرصے اور چلی تو ہو سکتا ہے کہ یہ عمران خان کی جو اتنی شہرت ہے اس کا گراف تھوڑا نیچے آ جائے، لوگ جو ہے تھوڑا اس کو بھول جائیں.
ارے نواز شریف صاحب، اب لوگ بھولنے والے نہیں، اب تو تمہیں اپنی پرانی جو چوری چکاری ہے اس کو ذرا اس پہ نظر رکھو، انشاءاللہ پکڑ میں آؤ گے، اللہ کی پکڑ میں تو ضرور آؤ گے، وہ بھی آ جاؤ گے، ہو جائے گا انشاءاللہ، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ تو عمران خان سے کسی نے پوچھا کہ جی وہ بیک ڈور جو رابطے ہو رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، تو عمران خان نے اس بات کی تصدیق کی ہے، بیک ڈور سے تو رابطے ہو رہے ہیں، بیک ڈور ہمارے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں، ہم بھی دروازے بند نہیں کرتے، کیونکہ سیاسی میدان ایسا ہے، سیاستدان جو ہیں وہ یہ اپنے دروازے بالکل بند نہیں کرتے، وہ بیک ڈور ڈپلومیسی والا ڈرامہ چل رہا ہے۔ لیکن عمران خان نے کہا کہ ہم مطمئن نہیں ہیں، اور جب پوچھا گیا کہ لانگ مارچ کا کیا ارادہ، تو انہوں نے صاف کہا کہ لانگ مارچ اسی مہینے ہوگا، اب پی ڈی ایم والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اور مزید کتنا ذلیل ہونے چاہتے ہیں، لیکن قوم جو ہے وہ اب ان کو اور وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تھوڑا سا ایک مختصر سا یعنی آپ سے ذکر کر دیا جائے کہ ادھر اپنے جو شیخ رشید صاحب ہیں انہیں ایف بی آر کی طرف سے بھی نوٹس مل رہے ہیں کہ تم بھی فلاں اپنے پیپر لے کر آ جاؤ، فلاں پیپر لے کر آ جاؤ، یعنی تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اس نے ایک بار پھر جو ہے اس کو لال حویلی خالی کرنے کے آرڈر جاری کر دیے ہیں، اور وہ بھی ڈٹا ہوا ہے، وہ بھی عدالتوں کے سارے چکر جانتا ہے، کہاں جانا ہے، کس کو جانا ہے، کب کہاں کیا نے درخواست ڈالنی ہے۔ تو دیکھیں ہم جب اللہ کی ذات کو کوئی خیر کی منظوری ہو، اللہ کی ذات رحم کرے ہمارے ملک پر، اللہ کرم فرمائے اور اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائیں۔ تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور دعا کرتے رہیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے، اللہ ہمارے ملک کو اپنے امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔